بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب کریم کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مطالعہ حدیث میں آج ہم ایسی نور اور بصیرت اور روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ان احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ ہمارے دل اور دماغ روشن ہو جائیں، منور ہو جائیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں درج ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، پس جس کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، اور جس کسی شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ وہ جو عمل کرتا ہے وہ عمل کس کی خوشی کے لیے، کس کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، یا انسان جو عمل کرتا ہے وہ کوئی اور غرض اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اس غرض کو ڈھونڈ کر اس سے دل کو پاک کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کو بتانے کے لیے، اپنے خاندان کو بتانے کے لیے، اپنی قوم کو بتانے کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کو بتانے کے لیے، شہرت اور ناموری کے لیے کس غرض سے آدمی کام کرتا ہے، یہ اصل ہے۔ اگر وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اس کی رضا اور اس کی محبت میں کرتا ہے، تو یہ حدیث مبارک کے مطابق اس کا عمل وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو ہم کو اپنی روزمرہ زندگی میں ہر عمل کے پیچھے اس عمل کے محرک کو سمجھنا چاہیے۔ وہ عمل کا محرک وہ اخلاص اور للہیت پر مبنی ہو، یہ حدیث میں تعلیم دی گئی ہے۔ اس سلسلے کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اس موقع پر ہم اس سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں جنگ کے بارے میں دریافت کیا۔ کہا کہ آدمی غصے میں لڑتا ہے اور حمیت قومی کی وجہ سے یا حمیت جاہلیت کے سبب جنگ کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، اس لیے کہ وہ شخص کھڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑے کہ خدا ہی کا بول اونچا رہے تو وہ جنگ راہ خدا میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص لڑے لیکن اس لڑنے کی پیچھے اللہ کے بول کو اونچا کرنے کے بجائے اپنی قوم کی بڑائی، اپنی قبیلے کی بڑائی، اس لیے وہ لڑتا ہے اور جنگ کرتا ہے، تو یہ نیت صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے،
اللہ کے پاس یہ عمل مقبول نہیں ہوگا. حالانکہ وہ لڑائی لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، لیکن یہ لڑائی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمل بھی ہو وہ اللہ ہی کی خوشنودی کی خاطر ہو. جو جنگ ہے اگر وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہوگی تو وہ سماج میں ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ہوگی. اگر سماج میں لڑائی ہو اور جنگ ہو اور اس کے پیچھے آدمی کے نفس کی خواہش ہو، اس کے خاندان کی، اس کے قبیلے کی، اس کے قوم کی، اس کے ملک کی بڑائی، اس کی خاطر لڑتا ہے، تو یہ لڑائی اسلامی تعلیمات کے نزدیک ناپسندیدہ لڑائی ہے. اسلام میں جو چیز اصل مطلوب ہے وہ ہے اللہ کی مرضی، پیدا کرنے والے کی مرضی. چونکہ پیدا کرنے والا تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے تو لڑائی بھی جو ہوگی وہ تمام مخلوقات کی بھلائی کے لیے ہوگی. اس لیے اس میں بھی اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہوتا. اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، بڑے سے بڑے نیک عمل کے پیچھے بھی اس کا محرک وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مرضی کی تکمیل ہو. کوئی اور غلط محرک اس کی جگہ حاصل نہ کرے. اس لیے انما الاعمال بالنیہ کہا گیا. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. رمضان کے اس موقع پر جہاں ہم اپنے قلب کی صفائی کی، اپنے ذہن کی صفائی کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ہم متوجہ ہوں، ہم ہر عمل کے پیچھے خلوص کی دولت، للہیت کی دولت، نیت کی پاکیزگی کی دولت سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں. ایک دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے ایک بڑی عظیم رہنمائی ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. کتنی خوبصورت، کتنی جامع اور کتنی عظیم بات یہاں ارشاد فرمائی گئی ہے. جو کوئی اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر نیک عمل ہم اس لیے کریں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ انعام دے، خوش ہو، راضی ہو اور اپنی ملاقات، اپنا دیدار نصیب فرمائے. لیکن ان اعمال کے پیچھے اللہ کی خوشنودی اور اللہ سے ملاقات اور اللہ ہی سے اجر کی بجائے دنیا کی شہرت، دنیا کی ناموری، دنیا کے انسانوں کے سامنے بول بالا اور دنیا کے انسانوں کی خوشنودی، اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے سنجیدہ نہیں، اللہ سے ملاقات، اللہ سے اجر پانے کے لیے وہ سنجیدہ نہیں. جب انسان اللہ سے ملنا ناپسند کرے تو کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. تو ہم ہمارے اپنے عمل، ایک تو ہے کہ اعمال کو انجام دینا، لیکن ان اعمال کو انجام دینے سے پہلے ان اعمال کے پیچھے جو نیت ہے اس کی صفائی ضروری ہے. اگر نیت اچھی ہو تو کم عمل بھی ہمیں کامیاب کر سکتا ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے
تو زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا عمل بھی ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں جہاں ہمیں نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے انجام دینے کی کوشش کرنا ہے، وہیں ان اعمال کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ اللہ سے محبت، اخلاص، للہیت اور صرف اللہ ہی کے لیے انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں جو مسلم شریف میں ہے، بہت طویل حدیث ہے، اس میں اس بات کو بڑی وضاحت سے فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا وہ شخص ہوگا جس نے جام شہادت نوش کیا ہوگا. وہ خدا کے حضور حاضر کیا جائے گا تو خدا اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا. خدا دریافت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے لیے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، حقیقت یہ ہے کہ جنگ تو نے اس لیے کی کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ وہ بہادر ہے. تجھے بہادر کہا جا چکا، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شہید کے بارے میں ہے. کیوں؟ کہ اس کی شہادت کے پیچھے اس کے دل میں یہ بات تھی کہ دنیا والے اسے بہادر کہیں، شجاع کہیں، مجاہد کہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے دنیا میں کہا جا چکا، اب تیرے لیے جہنم ہے. تو ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارے اعمال بہت مختصر ہیں، اس لیے اللہ کے واسطے ہم کو اپنے ہر عمل کے پیچھے اپنی نیت کو درست کرنے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ تو شہید کی بات ہوئی. پھر آگے فرمایا گیا ایک وہ شخص ہوگا جو عالم اور معلم اور قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، وہ خدا کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان سب کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، اسے دوسروں کو بھی سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے غلط بیانی سے کام لیا. اصل بات یہ ہے کہ تو نے علم محض اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ وہ عالم ہے، اور تو قرآن تو نے اس لیے پڑھا کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ وہ قاری ہے. تو تجھے یہ سب کہا جا چکا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ تو قاری، یہ معلم، یہ عالم، یہ قرآن سکھانے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کے بارے میں ہے. ہم تو کمزور لوگ، نہ علم ہمارا صحیح، نہ ہم عالم، نہ ہم قاری، نہ معلم، نہ قرآن سیکھنے والے، نہ قرآن سکھانے والے. تو اصل بات یہی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، دل میں کیا ہے. اب لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، غریبوں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، عمارتیں، مدارس بناتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. یہ کارنامے انجام دینا ضروری ہے، لیکن ان کارناموں کے پیچھے، ان کام کو انجام دینے کے پیچھے نیت کیا ہے؟ کیا یہ نیت ہے کہ لوگوں سے واہ واہ وصول کرے، یا یہ نیت ہے کہ اس سے صرف اللہ راضی ہو؟ تیسری بات
اسی حدیث میں ہے، اور ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے کشادگی اور فراخی بخشی تھی اور ہر قسم کی دولت سے اسے نوازا تھا، اسے حاضر کیا جائے گا، اسے بھی خدا اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر خدا پوچھے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی بھی ایسا راستہ جس میں خرچ کرنا تو پسند کرتا تھا انہیں نہیں چھوڑا کہ اس میں تیری خاطر خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو نے محض اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیرے متعلق کہیں کہ وہ سخی اور فیاض ہے، تو یہ لقب تجھے مل چکا۔ پھر اللہ کے حکم سے مطابق اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہم کو یہ بصیرت، یہ روشنی حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل سے پہلے اپنے جو دل کی زمین ہے، ذہن کی زمین ہے، اس کو ہم صاف کریں اور ان عمل کے پیچھے یہ بات رکھیں کہ یہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال ہو۔ رمضان کے اس مہینے میں ہم تنہائی میں، اکیلے میں اپنی اعمال کے پیچھے اپنے اس محرک کو، اس جذبے کو دیکھیں کہ اس عمل کے پیچھے جذبہ کیا ہے۔ جذبہ صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت، یہ پوشیدہ ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ دل اور اس عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو دل کی پاکیزگی، اچھا انسان وہ ہے جس کی نیت بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے چہرے کو، بشرے کو، تمہاری ظاہری شکل و صورت کو، کہ تم نے کتنا بڑی ٹوپی اور کتنی اچھی شیروانی، کتنے کرتے پیجامے پہن رکھے ہیں اور تم نے کتنا مال جمع کر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بنیاد پر اعمال کا فیصلہ ہوگا کہ ان اعمال کے پیچھے جو قلب ہے، جو ذہن ہے، جو دل ہے، اس کے پیچھے نیت، اس کے پیچھے جو خیال، اس عمل کے پیچھے جو جذبہ، وہ اصل ہے۔ اس لیے بعض احادیث میں تو یہ کہا گیا کہ آدمی شہادت کی تمنا رکھتا تھا، اس میں مخلص تھا، لیکن زندگی میں اس کو موقع نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے مرتبہ، شہیدوں کے مطابق اجر دیں گے، شہیدوں کا مرتبہ دیں گے۔ کیوں؟ اس کی نیت۔ اس لیے ہم کو اپنی نیت کو سچی بنانا چاہیے، اپنے شعور کو، اپنی نیت کو، اپنے جذبے کو، اس میں ہم اپنے ہر عمل کے پیچھے عمل کریں، خوب سے خوب عمل کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کریں، عمل کی طرف راغب ہوں، لیکن اس عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اس کو صرف اللہ کو بتانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو پھر یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ عمل مقبول ہوگا اور اس عمل کا بہتر نتیجہ برآمد ہوگا، دنیا میں کامیابی ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔